بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، ایک عرصے تک آپ لوگ رہبر ملت یوٹیوب چینل کے ذریعے سے بہت ساری معلومات، بہت سارے پیغامات حاصل کرتے رہے ہیں۔ آج اس موقع پر بھی ہم دو پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسکولز اور کالجز کی چھٹیوں کے کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، اور جون کا مہینہ جس میں اسکولز چالو ہو جاتے ہیں، ان کے آغاز ہو جاتے ہیں اور شروعات ہو جاتی ہے، اور بالکل قریب ایسا وقت ہے کہ تعطیلات ختم ہونے کو ہے۔ سمر کی تعطیلات بالکل قریب ہے کہ وہ مکمل ہو جائیں گے۔ اب ایسے موقع پر ہم نے ان چھٹیوں میں اپنے بچوں کو جو سال بھر اسکول پڑھتے رہتے ہیں، ان لمبی چھٹیوں میں ان کا دینی فائدہ کیا کیا، ہم نے ہر کوئی ماں باپ جو اس پیغام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ ان چھٹیوں کے اندر ہم نے اپنے بچوں کو رشتہ داروں سے ملایا ہوگا، کوئی خالاؤں کے پاس گیا ہوگا، کوئی پھپھوؤں کے پاس گیا ہوگا، کوئی چاچاؤں کے پاس گیا ہوگا، رشتہ داروں سے بڑی ملاقاتیں کی گئی ہوں گی، اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب کی پہچان کرا رہے ہیں کہ یہ ہمارے چچا ہیں، اور یہ ہمارے پھپھو ہیں، اور یہ ہمارے خالہ ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں۔ ان موسم میں بہت ساری شادیاں ہوتی ہیں، تو شادیوں میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور ایسے ایسے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں کہ جن سے سالوں سے ملاقات نہیں ہو کر ہوتی ہے۔ شادیوں میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور اس میں پہچان بھی کرائی جاتی ہے کہ یہ فلاں ہیں، یہ ہمارے دور کے نانی لگتے ہیں، یہ دور کے بہن لگتے ہیں، اس طریقے سے پہچان کرائی جاتی ہے۔ لیکن رشتہ داروں کی پہچان کے ساتھ ساتھ اس فتنوں کے زمانے میں اللہ اس کے رسول کی پہچان کرانا بھی نہایت ضروری ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہ دیں، دین سے استفادے کا موقع ان کے لیے مہیا نہ کرائیں۔ مسجدوں کا نظام ہے، مدرسوں کا نظام ہے، مکاتب کا نظام ہے، جن نظاموں میں ہم بھیج کر، جن مقامات پر ہم بھیج کر ہم اپنے بچوں کا دینی فائدہ کرا سکتے تھے، جن لوگوں نے کرایا وہ قابل مبارکباد ہیں، وہ ماں باپ، وہ والدین جنہوں نے ان چھٹیوں کے موقع کو غنیمت سمجھا اور اپنے بچوں کو سمر کلاسز میں، دینی ورکشاپ میں، اسلامک ورکشاپ میں بھیجایا، اور ان کو بہت ساری معلومات جو ہے حاصل ہوئیں۔ دیکھیے، اسلام کی تعلیم کا حاصل کرنا، علم دین کا حاصل کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ قیامت کے دن ان سرپرستوں کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا کہ جن کے اہل و عیال دین کی تعلیم اور دینی تربیت سے محروم رہیں گے، ان کے ذمہ داروں کو سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اہل و عیال، جو اپنے بچوں اور جو اپنے ماتحت میں رہنے والے لوگوں کو دین کی تعلیم و تربیت دیتے ہیں۔ موقع بھی ہاتھ سے گیا نہیں ہے، ابھی کچھ دن باقی ہیں، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا اور آپ جانتے ہیں۔ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کو مسجد کے نظام میں شامل کرائیں، مدارس کے نظام میں شامل کرائیں۔ چاہے ہمارا بچہ 10 دن ہی کہیں جا کر کیوں نہ پڑھے، لیکن کچھ نہ کچھ تو سیکھے گا۔ 15 دن کہیں جا کر کیوں نہ پڑھے، کچھ نہ کچھ تو سیکھے گا۔ اور مسجد کے ذمہ داروں کو، مدرسوں کے اور مکاتب کے ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ اس کم موقع پر ان بچوں کے لیے کوئی ایسے کورسز کا آغاز کیا جائے جس سے ان کا فائدہ ہو۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ سہ روزہ اذان پروگرام شروع کرا دیا جائے،
کہ بچوں کو جمع کر کے 3 دن کے اندر جو ہے اذان کی جہاں تک ممکن ہو سکے، مکمل نہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ان کی اذان کی تصحیح ہو سکتی ہے، اقامت کی تصحیح ہو سکتی ہے۔ 6 روزہ اذان پروگرام شروع کیا جائے، اذان کورس شروع کیا جائے، 5 روزہ یا 1 ہفتہ نماز کورس شروع کیا جائے جس میں نماز کی تصحیح ہو سکے، تاکہ ان کم وقتوں میں ہمارے اسکولز اور کالجز میں پڑھنے والے بچوں کا دینی اور اسلامی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو سکے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات کی فکر کریں، اور اہل علم طبقے کو بھی چاہیے، ذمہ داران معاشرہ کو چاہیے، ذمہ داران مساجد کو بھی چاہیے کہ وہ اس سلسلے کی فکر کریں۔ دوسرا پیغام جو ہم اس موقع پر آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو بچے 10th کا ایگزام لکھے ہیں ان کا رزلٹ آ چکا ہے، اور بھی بہت سارے جو کورس ہمارے بچوں نے، ہماری بچیوں نے، بہنوں نے کیا ہے، اس کے تقریباً تمام ہی جو ہے کورسز کے رزلٹ آ چکے ہیں۔ اب 10th پڑھا ہوا بچہ جو ہے ترقی کے سلسلے میں کالجز کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ میں کالجز کس کالج میں اپنا ایڈمیشن لوں، کہاں جاؤں، کہاں پڑھوں، عادل آباد میں پڑھوں، حیدرآباد میں پڑھوں یا کہاں پڑھوں۔ اس بات کی فکر والدین کو بھی ہوتی ہے اور بچوں کو بھی ہوتی ہے، اور کس میں حصہ لوں، کس کورس میں حصہ لوں، اس بات کی بھی فکر ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزوں اور بہت سارے مشورے لیے جاتے ہیں لوگوں سے کہ کہاں کا کالج اچھا ہے، کہاں کی تعلیم اچھی ہے۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے، اور یہ بات تجربے کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے کہ بچے گاؤں سے جب شہر جاتے ہیں تو شہر میں الگ الگ قسم کے لوگ ملتے ہیں، اور جب ہمارے بچوں کی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو کبھی مذہب کی بات آ جاتی ہے اور کبھی مسلک کی بات آ جاتی ہے۔ کوئی مذہب کو بگاڑنے والا مل جاتا ہے تو کوئی مسلک کو بگاڑنے والا مل جاتا ہے۔ میں ہمارے 10th پاس بچوں سے یا کالجز کا انتخاب کرنے والے بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ جہاں کہیں پڑھیں، پڑھائی سے دنیا کی پڑھائی سے اسلام روکتا نہیں ہے، لیکن آپ یہ کوشش کریں کہ میں جہاں بھی پڑھوں میں اپنے اسلام اور اپنے ایمان پر دھبا نہ آنے دوں گا، اس کی ضرور حفاظت کروں گا۔ اور ایسے موقع پر ہم اپنے مقامی اہل حق علماء سے رابطے میں رہیں۔ اگر شہر میں جانے کے بعد آپ سے کوئی ملاقات کر رہا ہے، کوئی نئی بات آپ کو بتا رہا ہے، تو آپ ضرور اپنے مقامی اہل حق سے جو ہے اس مسئلے کے سلسلے میں فون پر بات کریں، معلوم کریں، اس لیے کہ شہروں میں بہت سارے ایسے فتنے نکل چکے ہیں، ایسے لوگ نکل چکے ہیں کہ جن کی ملاقاتیں، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور جن کے ساتھ چلنا پھرنا، جن کی باتوں کو سننا، یہ ہمارے ایمان کو خراب کر رہا ہے، یہ ہمارے اسلام کو خراب کر رہا ہے۔ ہماری بہنیں بھی جو ہے حیدرآباد میں جا کر کئی کالجز میں اپنا ایڈمیشنز لیتی ہیں، اور وہاں جانے کے بعد جو ہے بہت سارے ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جب بچے حیدرآباد چلے جاتے ہیں، نظام آباد چلے جاتے ہیں، بیدر چلے جاتے ہیں یا کہیں بھی چلے جاتے ہیں تو ان کو آزادانہ چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کی خبر گیری نہیں لی جاتی، وہ کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کس کے ساتھ رہ رہے ہیں، کون دوست مل رہا ہے، اس بات کی خبر نہیں لی جاتی۔ ہم اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ ساری چیزوں کی خبر اپنے پاس رکھنا چاہیے، کبھی کبھی وہاں کا چکر بھی لگا لینا چاہیے، اور جو ہے وہاں رہنے والے چند دوستوں سے اپنے بچے کے بارے میں پوچھ لینا بھی چاہیے، وہاں رہنے والے جو اساتذہ ہیں ان کے فون نمبرات رکھتے ہوئے اپنے بچے کی خبر لینا چاہیے۔ ورنہ ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے دیہاتوں کے بچے اور جو ہے گاؤں اور مقامات پہ رہنے والے بچے جب شہروں میں جاتے ہیں تو الگ الگ لوگوں کے ذریعے سے ان کی ملاقاتیں، نئی نئی باتیں ان کے سامنے آتی ہیں، بلکہ لوگ نیا اسلام پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بہک جاتے ہیں۔ اس لیے یہ دونوں باتیں، اور جو ہے ایسے کالجز کا انتخاب کیا جائے کہ جہاں پر اسلامی ماحول بھی ہو اور پردے کا ماحول ہو، معقول نظم ہو، وہاں پر دینی تربیت کا بھی نظام ہو، ایسی چیزوں کا انتخاب کیا جائے، ایسے اسکولز اور کالجز کا انتخاب کیا جائے۔ ان فتنوں کے زمانے میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس موقع پر 2 باتیں آپ لوگوں سے کہی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بچے کچھ دن ہیں ان کی قدر جو ہے کرتے ہوئے اپنے بچوں کو دین کے
دین کی رغبت پیدا کرائیں، ان کو چھوٹے چھوٹے کورس کے ذریعے سے ان کو معلومات حاصل کرانے کی کوشش کریں۔ اور جو بچے ترقی کر رہے ہیں، یہ ترقی دنیا کی ترقی کتنی بھی کریں بہت اچھی بات ہے، لیکن کہیں یہ اپنی ترقی میں اپنا ایمان نہ گنوا دیں، اس بات کی جو ہے بالکل فکر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان دونوں چیزوں پر ہمیں سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔